السلام علیکم۔ آج ہم صحیح بخاری میں کتاب الزکوٰۃ کے ایک آپ کہہ لیں مختصر لیکن نہایت اہم حصے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ہمارے سامنے حدیث نمبر 731 سے 745 تک کا مواد ہے، اور ان میں زکوٰۃ سے متعلق کئی بنیادی اصول، عملی مثالیں سب بیان ہوئی ہیں۔ جی ہاں، تو اس گفتگو میں ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان احادیث کی روشنی میں زکوٰۃ کے نظام کی جو حکمت ہے، اس کے عملی پہلو اور ہماری زندگیوں سے اس کا تعلق، بالکل اس کو سمجھیں۔ بالکل، اور یہ ضروری بھی ہے۔ تو آئیے ان احادیث میں جو نکات پوشیدہ ہیں انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، یہ احادیث دراصل زکوٰۃ کی ادائیگی، وصولی کے طریقے، نصاب کی تفصیلات، پھر یہ کہ کون سی چیزیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، اور صدقہ و خیرات کا جو وسیع مفہوم ہے اس پہ روشنی ڈالتی ہیں۔ صحیح۔ تو یہ صرف مالی قوانین نہیں ہیں، بلکہ ایک پورا اخلاقی اور معاشرتی نظام ہے جس کی عکاسی کرتی ہیں۔ اچھا، پہلی چیز جو ان احادیث میں فوراً توجہ کھینچتی ہے وہ زکوٰۃ کی وصولی میں عملی مسائل کا حل اور ایک طرح کی لچک ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ جیسے حدیث 732 اور 736 میں اونٹوں کی زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ اگر کسی پر ایک خاص عمر کا جانور واجب ہو مگر اس کے پاس وہ نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ جی، یہ زکوٰۃ کے نظام کی ایک خوبصورتی ہے کہ وہ آپ کہہ لیں غیر لچکدار نہیں ہے۔ اگر کسی پر مثال کے طور پر 1 سالہ اونٹنی واجب ہے جسے بنت مخاض کہتے ہیں، جی، لیکن اس کے پاس وہ نہیں ہے، البتہ اس سے بہتر یعنی 2 سالہ اونٹنی بنت لبون وہ موجود ہے، اچھا، تو وصول کرنے والا وہ لے سکتا ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ مالک کو فرق کی قیمت واپس کی جائے۔ حدیث میں 20 درہم یا 2 بکریوں کا ذکر ملتا ہے۔ اور اگر معاملہ الٹ ہو، مطلب اگر اس کے پاس واجب سے کم عمر کا جانور ہو؟ ہاں، تو پھر مالک کو وہ کم عمر کا جانور دینے کے ساتھ ساتھ فرق کے برابر اضافی رقم دینی ہوگی، یا پھر جانور جیسے حدیث میں آیا کہ 2 بکریاں یا 20 درہم ساتھ دے۔ صحیح، مقصد یہ ہے کہ نہ مالک پر زیادتی ہو، نہ زکوٰۃ کے حقداروں کا حق مارا جائے۔ یہ ایک بہت ہی متوازن اور منصفانہ طریقہ کار ہے۔ اور اسی منصفانہ نظام کی مزید وضاحت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اس تحریر سے ہوتی ہے جو حدیث 737 میں مذکور ہے، جو انہوں نے بحرین بھیجتے ہوئے لکھوائی۔ جی ہاں، وہ ایک مفصل تحریر ہے۔ اس میں تو اونٹوں، بکریوں، چاندی سب کے نصاب کی پوری تفصیل ہے۔ ہاں، وہ تحریر زکوٰۃ کے نظام کی تنظیم اور وضاحت کو ظاہر کرتی ہے، جیسے 24 اونٹوں تک ہر 5 پر 1 بکری، پھر 25 سے 35 تک 1 سالہ اونٹنی، 36 سے 45 تک 2 سالہ اونٹنی، اور اسی طرح چاندی میں 200 درہم پر 40واں حصہ، یعنی 2.5%۔ بالکل 2.5%۔ یہ تفصیلات بتاتی ہیں کہ یہ نظام کتنا منظم تھا، کتنا واضح تھا۔ لیکن تنظیم کے ساتھ ساتھ معیار کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ حدیث 738 میں یہ ہدایت ہے کہ زکوٰۃ میں بہت بوڑھا جانور یا کوئی عیبدار یا وہ نر بکرا جو افزائش نسل کے لیے خاص ہو، جسے 30 کہا گیا ہے۔ جی ہاں 30، وہ نہیں لینا چاہیے۔ جی، اللہ یہ کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا جسے عامل کہتے ہیں وہ خود اس پر راضی ہو جائے۔ اچھا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد صرف گنتی پوری کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک مناسب معیار برقرار رکھنا تھا تاکہ حقداروں کو کوئی کارآمد چیز ملے۔ صحیح۔ یہ اصول دینے والے اور لینے والے دونوں کے لیے انصاف کو یقینی بناتا ہے۔ مالک سے بھی یہ توقع نہیں کہ وہ اپنا سب سے برا مال دے، اور وصول کرنے والے سے بھی یہ نہیں کہ وہ مالک کا بہترین جانور لینے پر اصرار کرے۔ اعتدال ہے۔ اچھا، انصاف کا یہ تقاضا صرف وصول کرنے والے کے لیے نہیں، ادا کرنے والے کے لیے بھی ہے۔ حدیث 733 میں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے کہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے الگ الگ مال کو اکٹھا نہ کیا جائے اور اکٹھے مال کو الگ الگ نہ کیا جائے۔ یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے۔ جی، یہ دراصل مالی دیانتداری کا اصول ہے۔ مثال کے طور پر شریعت میں 40 بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ جی، اگر 2 افراد کے پاس 20 بکریاں ہیں تو الگ الگ ان پر زکوٰۃ نہیں بنتی کیونکہ نصاب پورا نہیں۔ لیکن اگر وہ صرف زکوٰۃ بچانے کی نیت سے اپنا مال اکٹھا ظاہر کریں تاکہ 40 پر صرف 1 بکری دینی پڑے تو یہ منع ہے۔ اچھا، اسی طرح اگر کسی ایک شخص کے پاس مان لیں 60 بکریاں ہیں اور وہ زکوٰۃ کم کرنے کے لیے انہیں 2 حصوں میں بانٹ دے، 30-30 کر دے تاکہ ہر حصے پر الگ الگ کم زکوٰۃ لگے، تو یہ بھی دھوکہ دہی ہے۔ یعنی نیت اور شفافیت بہت اہم ہے۔ بالکل، اسی سے جڑا ہوا اصول حدیث 734 میں ہے کہ اگر مال مشترکہ ہو، جیسے 2 یا زیادہ شراکت داروں کا ریوڑ، تو زکوٰۃ کا حساب کرتے وقت وہ اپنے اپنے حصے کے مطابق دیانتداری سے حساب کریں گے، یہ نہیں کہ شراکت کا بہانہ بنا کر زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ صحیح۔ اچھا، تو اب ایک مختلف لیکن اہم موضوع کی طرف آتے ہیں،
وہ ہے صدقہ اور ہدیہ یعنی تحفے کا فرق۔ جی ہاں، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ حدیث 731 میں عطیہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ ہے کہ نصیبہ انصاریہ کو صدقے میں بکری ملی۔ انہوں نے اس کا کچھ گوشت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صدقہ نہیں کھاتے تھے۔ جی، یہ واقعہ ایک بہت اہم فقہی اصول واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، جب کوئی چیز کسی مستحق شخص کو صدقہ کے طور پر دی جاتی ہے تو وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ شخص اس مال کا مالک ہے۔ اگر وہ مالک اپنی مرضی سے اس چیز کو آگے کسی اور کو ہدیہ یعنی تحفے کے طور پر دیتا ہے اچھا، تو لینے والے کے لیے وہ تحفہ شمار ہوگا، صدقہ نہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے، اس لیے انہوں نے وہ گوشت تناول فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نصیبہ کی طرف سے ہدیہ تھا۔ واہ، یہ تو بہت باریک نکتہ ہے۔ جی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملکیت کی تبدیلی سے چیز کا شرعی حکم بھی بدل سکتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ان احادیث میں رشتہ داروں پر خرچ کرنے کی فضیلت پر بھی بہت زور دیا گیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ حدیث 740 میں وہ تو بہت ہی متاثر کن ہے۔ واقعی، وہ تو کمال کا واقعہ ہے۔ جب قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک اپنی سب سے پیاری چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ جی، سورہ آل عمران کی آیت 92۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میرا سب سے محبوب مال مدینہ میں میرا باغ بیروحہ ہے، میں اسے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ قربانی کا ایک غیر معمولی جذبہ تھا، لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب وہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واہ، یہ تو بڑا نفع بخش مال ہے، میں نے تمہاری بات سن لی اور میری رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ دیکھیے، یہ جواب ہمیں دو عظیم سبق سکھاتا ہے۔ پہلا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ اور اپنی سب سے قیمتی چیز پیش کرنے کی اہمیت، یہ تو واضح ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا یہ کہ نیکی اور صدقہ و خیرات میں اپنے قریبی رشتہ داروں یعنی اقارب کو ترجیح دینا زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث برکت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صدقے کو رد نہیں کیا، بلکہ اسے زیادہ مؤثر اور بہتر مصرف کی طرف رہنمائی فرمائی۔ بہت خوب، اور اسی اصول کی تائید وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا کے سوال سے بھی ہوتی ہے۔ وہ حدیث 441 اور 444 میں ہے۔ جی، وہ بھی بہت اہم ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ یا شاید نفلی صدقہ تھا اپنے شوہر کو دے سکتی ہیں جو شاید مالی طور پر کمزور تھے، اور اپنی زیر کفالت یتیم بھتیجوں کو؟ ہاں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب اس حوالے سے ایک آپ سمجھیں سنگ میل ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں، تمہارے لیے دوہرا اجر ہے۔ دوہرا اجر؟ جی، ایک قرابت داری یعنی رشتہ نبھانے کا اور دوسرا صدقہ کرنے کا۔ یہ بات بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اپنے اہل و عیال اور ضرورت مند رشتہ داروں کی مالی مدد کرنا یہ صرف ایک سماجی ذمہ داری نہیں بلکہ باقاعدہ عبادت ہے، اور اس کا اجر بھی دگنا ہے۔ یعنی یہ تصور کہ صدقہ ہمیشہ باہر والوں کو ہی دینا چاہیے، یہ درست نہیں، اپنے گھر اور خاندان کی ضروریات پوری کرنا بھی نیکی ہے۔ بالکل، بشرطے کہ نیت اللہ کی رضا ہو اور یہ کام فرض سمجھ کر کیا جائے۔ اسلام دین اور دنیا کو الگ نہیں کرتا۔ ہمارے روزمرہ کے جائز کام اگر اچھی نیت سے کیے جائیں تو عبادت بن جاتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح حدیث 745 میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے پہلے شوہر کے بچوں پر خرچ کرنے کا سوال ہے۔ اس پر بھی یہی جواب ملا کہ انہیں اس کا اجر ملے گا۔ ٹھیک، ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر قسم کے مال پر زکوٰۃ واجب ہے؟ حدیث 742 اس بارے میں کچھ کہتی ہے؟ جی، حدیث 742 میں واضح کیا گیا ہے کہ مسلمان پر اس کے ذاتی خدمت کے غلام اور اس کی سواری کے گھوڑے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اس سے اصول یہ نکلتا ہے کہ زکوٰۃ بنیادی طور پر اس مال پر ہوتی ہے جو نامی ہو، یعنی بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جسے انگریزی میں پروڈکٹیو ویلتھ کہتے ہیں۔ اچھا۔ یا جسے بڑھانے کے لیے رکھا گیا ہو، جیسے نقد رقم، سونا چاندی، تجارتی سامان، وہ مویشی جو تجارت یا افزائش نسل کے لیے ہوں، اور زرعی پیداوار۔ اس کے علاوہ وہ مال جو ضرورت سے زائد جمع ہو اور نصاب کو پہنچ جائے۔ اور جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں؟ ہاں، جو روزمرہ استعمال کی ذاتی اشیاء ہیں، مثلاً رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، گھر کے برتن، ذاتی سواری، کام کے اوزار، ان پر زکوٰۃ عائد نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی واضح ہو گیا۔
اچھا، ان احادیث میں مال و دولت کی حقیقت اور اس کی آزمائش کا پہلو بھی بہت نمایاں ہے۔ حدیث 743 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ مجھے تم پر اپنے بعد دنیا کی خوشحالی اور زینت کے فتنے کا ڈر ہے، یہ کافی غور طلب بات ہے۔ یہ ایک بہت اہم تنبیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ایک مثال سے سمجھایا۔ فرمایا کہ جس طرح موسم بہار میں ہری بھری گھاس اگتی ہے، وہ بعض اوقات جانور کو ہلاک کر دیتی ہے یا بیمار کر دیتی ہے۔ ہاں، شاید زیادہ کھانے سے یا زہریلی ہونے کی وجہ سے۔ جی ممکن ہے، لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جانور بچ جاتا ہے جو اعتدال سے چڑھتا ہے، پھر دھوپ میں بیٹھ کر جگالی کرتا ہے، گوبر اور پیشاب کر کے پیٹ ہلکا کرتا ہے اور پھر چڑھنے لگتا ہے۔ تو اس مثال کا مال سے کیا تعلق ہے؟ یہ تمثیل بہت گہری ہے۔ یہ سمجھاتی ہے کہ مال بذات خود برا نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا، اچھی چیز یعنی اللہ کی دی ہوئی نعمت برائی تو پیدا نہیں کرتی۔ صحیح۔ اصل مسئلہ مال کی محبت، حرص، اسے ناجائز طریقے سے حاصل کرنا یا حاصل کر کے اس کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ جو شخص مال کو ناجائز طریقے سے یا حد سے زیادہ جمع کرتا ہے، وہ اس جانور کی طرح ہے جو کھاتا جاتا ہے مگر سیر نہیں ہوتا اور بالآخر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ مال تو سب کو چاہیے۔ بچاؤ کا راستہ اعتدال اور حقوق کی ادائیگی ہے۔ جو شخص مال کو حق کے ساتھ حاصل کرتا ہے، یعنی جائز طریقے سے، اور اسے صحیح جگہ خرچ کرتا ہے، مسکین، یتیم، مسافر پر، یعنی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر، جی، تو یہ مال اس کے لیے بہترین ساتھی اور مددگار ہے، ورنہ یہی مال قیامت کے دن اس کے خلاف گواہی دے گا۔ تو خلاصہ یہ کہ دولت ایک آزمائش ہے، اعتدال اور شکر گزاری کے ساتھ اسے استعمال کیا جائے تو نعمت، ورنہ فتنہ۔ بہت اہم بات ہے۔ آخر میں 2 احادیث ہیں، 735 اور 739، جو کچھ عمومی اصولوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حدیث 735 میں ایک دیہاتی نے ہجرت کے بارے میں پوچھا تھا۔ جی، اس دیہاتی کو ہجرت کی مشقت کا بتا کر آپ نے پوچھا کہ کیا وہ اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ دیتا ہے؟ جب اس نے ہاں میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم جہاں بھی ہو وہیں رہ کر نیک عمل کرتے رہو، اللہ تمہارے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم ہوا کہ اصل اہمیت فرائض کی ادائیگی اور نیکی کے کاموں کی ہے۔ ہر کسی کے لیے اپنا وطن چھوڑنا یعنی ہجرت کرنا ضروری نہیں، اصل چیز عمل ہے۔ ٹھیک۔ اور حدیث 739 جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجتے وقت نصیحت کی گئی؟ جی، نصیحت یہ تھی کہ لوگوں کا بہترین اور عمدہ مال، جسے کرائم اموالہم کہا گیا، وہ زکوٰۃ میں وصول کرنے سے گریز کرنا۔ اچھا۔ یہ پھر اسی اصول کی تاکید ہے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ زکوٰۃ کے وصولی میں نرمی ہو، ہمدردی ہو، لوگوں کی سہولت کا خیال رکھا جائے، ان کا سب سے قیمتی مال لینے سے بچنا تاکہ ان کے دل میں تنگی نہ آئے۔ یہ عدل اور احسان کا تقاضا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام احادیث کا جو آج ہم نے دیکھیں ان کا خلاصہ کریں تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ زکوٰۃ کا نظام انتہائی منظم ہونے کے ساتھ ساتھ عملی بھی ہے، لچکدار بھی ہے۔ جی بالکل۔ دوسرا، صدقہ اور ہدیہ میں ایک لطیف مگر اہم فرق ہے۔ تیسرا، اپنے ضرورت مند رشتہ داروں پر خرچ کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ دوہرے اجر کا باعث ہے۔ صحیح۔ پھر یہ کہ مال بذات خود اچھا یا برا نہیں بلکہ اس کا حصول اور استعمال اصل آزمائش ہے، اور یہ کہ زکوٰۃ صرف ایک مالی فرض نہیں بلکہ یہ مال کی پاکیزگی، معاشرتی ہمدردی اور اجتماعی فلاح کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نتیجہ اخذ کیا۔ یہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ زکوٰۃ کا نظام محض ٹیکس وصولی کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، بلکہ اس کی بنیاد گہری ہمدردی، انصاف پسندی اور معاشرے کے تمام طبقات کی فلاح و بہبود پر رکھی گئی ہے۔ صحیح۔ اس میں دینے والے کے حالات کا بھی خیال ہے اور لینے والے کی ضرورت کا بھی، دونوں کا بخوبی خیال رکھا گیا ہے۔ واقعی یہ ایک بہت جامع اور مربوط نظام کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ یقیناً۔ اور شاید آج کے لیے ایک آخری نقطہ جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ان تفصیلی احکامات اور واقعات کے پیچھے جو بنیادی روح کار فرما ہے، جی، یعنی اللہ کی خوشنودی کا حصول، معاشرتی انصاف کا قیام، اپنے مال سے دوسروں کا حق ادا کرنے کا احساس اور دولت کی محبت کے فتنے سے بچنا، یہ روح آج کے جدید معاشی نظام، ہمارے ذاتی مالی رویوں، ہماری کاروباری اخلاقیات اور ہمارے خیرات کرنے کے انداز پر کیسے لاگو ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ جی، یہ ایک سوال ہے جس پر ہم سب کو میرے حال میں غور کرنا چاہیے۔